السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ زندگی کیا ہے؟ کیوں دی گئی ہے؟ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہمیں زندگی کے اصل مقصد کو تو بھول چکے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا۔ یاد ہیں تو بس دنیا کے کام کاج اور دنیا کی رنگینیوں۔ دنیا کے جھمیلوں میں کھو کر ہم اللہ پاک کو تو بھول ہی چکے ہیں۔ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ ہم یہ بات بالکل بھول چکے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ مرنے والے کو دیکھ کر اگر کبھی بھولے بھٹکے ہم موت کو یاد کر بھی لیں تو بس اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ بھئی اسی مرنے والے کو مرنا تھا، اسی کے لیے موت ہے۔ یاد رکھیے کہ مرنا تو ہم سب نے، اور کب اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا میں پہلے آیا ہے وہ پہلے ہی اس دنیا سے جائے گا، یا پھر جو بعد میں آیا ہے وہ بعد میں ہی جائے گا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن قبر یہ آواز نہ دیتی ہو، انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود۔ میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابن عبید رضی اللہ عنہ کے مطابق جب میت کے ساتھ آنے والے واپس چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے قبر اس میت سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہے کہ اے ابن آدم، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں سے ڈرایا نہ گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے تیاری کیا کی؟ مرنے کے بعد قبر جو ہے انسان کی سب سے پہلی منزل ہے، اور اس کی تیاری صرف اعمال صالحہ سے ممکن ہے۔ جب کوئی ایمان والا نیک بندہ اور اعمال صالحہ والا بندہ کوئی قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو امیجن کریں کہ ہم ایک تاریک اور بند کمرے میں ہیں تو پہلے تو ایک تاریک کمرے کا تصور ہی ڈرا دیتا ہے، جبکہ قبر تو صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کی روشنی یا تاریکی کی ساری ڈیپینڈنسی ہمارے اپنے اعمال پر ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ سب عارضی ہے، اور دنیا میں ہمارا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یتبع المیت ثلاثہ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ بس 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔